السلام علیکم سامعین و ناظرین، امید ہے دوستو آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ صرف تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے کہ پی ٹی وی ہوم پہ ہم پے کرتے ہیں، ہر الیکٹریسٹی بل میں پی ٹی وی کی فیس ہمیں چارج ہوتی ہے، کیونکہ پی ٹی وی ہمیشہ لاس میں جا رہا ہے۔ حکومت ایک تو بند بھی نہیں کرتی، پتہ نہیں اسے کیوں بند نہیں کرتی، حالانکہ اس کا ہمیں زیرو فائدہ ہے، بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہے۔ جہاں پہ پرائیویٹ چینلز ہمارے بچوں کی آئیڈیالوجی خراب کر رہے ہیں، تو اگر تو پی ٹی وی اس آئیڈیالوجی کو ریورس کر رہا ہوتا، صحیح کر رہا ہوتا، نظریات کو صحیح کر رہا ہوتا، تو پھر ہم کہتے کہ یار چلیں کوئی بات نہیں، اگر حکومت فیس لے رہی ہے تو ہمارے بچوں کے نظریات کو بھی تو صحیح کر رہی ہے، کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو ہمارے بچوں کے خیالات بھی اسی طرح کے بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ میں نے دیکھا کل کہ پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک خسرا، اور یہ میں ان کو نہیں کہہ رہا، خواجہ سراؤں کو جو جینون ہیں ان کے لیے یہ لفظ میں قطعاً استعمال نہیں کر رہا، لہٰذا وہ اس سے مبرہ ہیں، وہ خواجہ سرا ہیں، اور جن کے جینون ایشو ہے، جو جینون ہیں، ان کا ایک حل موجود ہے اسلام میں اور مسلمانوں میں، کہ جو عورت کی طرح ہو وہ عورتوں میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کے فرائض اور حقوق عورتوں والے ہوتے ہیں، اور جو مردوں کی طرح ہو اس کے فرائض و حقوق مردوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سیلف میڈ ہیں، میں یہ ان خسروں کی بات کر رہا ہوں۔ میرب امان نام ہے میرے خیال میں غالباً ان کا، کیونکہ بعض دفعہ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں کوئی حوالے کے طور پر لگاتے نہیں ہیں، تو اس کا ایک ایشو یہ ہے کہ پہلے ہی اس چینل پہ ایک سٹرائک آ چکی ہے، جس کی وجہ سے میں اجتناب برتتا ہوں۔ حالانکہ یہ چینل بالکل چھوٹا سا چینل ہے، آپ کہیں گے یہ کیا، حالانکہ میں نے اس پہ ویڈیو ایک لگائی ہوئی ہے جب سٹرائک آئی تھی، آپ دیکھیے گا کہ جینوئن سٹرائک آئی ہوئی ہے، کہ حوالے کے طور پہ ریبٹل کے لیے کچھ لگائے تھے ویڈیوز کلپ، تو اس پہ سٹرائک کسی نے بھیج دی۔ خیر، بات جو میرا کرنے کا مقصد ہے وہ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا پہ ہر طرف جو ہے نا آپ کو لبرلزم، سیکولرزم نظر آ رہا ہے، اور اس کی حمایتی نظر آ رہے ہیں۔ اور فرض کریں اگر کوئی ڈراموں میں، فلموں میں کہیں کوئی کام کرتا بھی ہے، جو ٹھیک ہے فلموں ڈراموں میں کام کر رہا ہے، لیکن وہ اندر سے تھوڑا مسلمان زیادہ ہے ہم سے یا باقیوں سے، تو وہ مطلب درد رکھتا بھی ہے، بات کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا ہے ان لبرل اور سیکولر سے کہ اگر وہ کوئی چھوٹی سی بھی ایسی بات کر دے جو اسلام کے ریلیٹڈ ہو، اسلام کو سپورٹ کرے، اس نظریے کو سپورٹ کرے، تو اس کا کام ٹھپ کر دیا جاتا ہے، اسے میڈیا انڈسٹری میں گھسنے ہی نہیں دیا جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر ان کی وہ ہے اوپر گرفت ہے۔ اور اگر کسی پروگرام میں ابھی تو یہ بڑا انہوں نے لازم کر دیا ہے، اگر کسی آپ نے مذہبی شخصیت کو بلایا ہے تو ساتھ میں وہ دوسرے کو بٹھانا ضروری ہے، تاکہ وہ اس نیریٹو کو کاؤنٹر کر سکے۔ ٹھیک ہے کہ آپ صرف، حالانکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس پہ ہر طرح کی تبلیغ سوائے اسلام کے اس پہ پابندی ہونی چاہیے، کسی دوسری آئیڈیالوجی کی، کسی دوسرے نظریات کی اشاعت کی یا اس کی تبلیغ کی ترویج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ کس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے؟ قرآن کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، احادیث کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کوئی سنائے تو کیا آپ اس کے کاؤنٹر میں کوئی دنیاوی بات پیش کریں گے؟ ہاں، اس کی احادیث پہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، اس کی صحت پہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ اس کے راوی کون ہیں۔ ان چیزوں پہ اگر آپ کے پاس علم ہے اسم اور رجال کا اور باقی علم ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، ادروائز تو آپ کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اسلام پہ بات کریں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی مین جو بنیادیں ہیں، کس طرح اسلام کی جو اندر جو علم چلا آ رہا ہے اس کی سائنس کیا ہے، اور وہ کس طرح ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی اوتھینٹکسٹی کیسی ہے، اور جو آپ حوالے دے رہے ہیں ان کی اوتھینٹکسٹی کیا ہے۔ کیا یہ تو نہیں کہ کسی لبرل سیکولر، اب اندازہ لگائیں، مسلمانوں میں بھی چلو اختلاف ہیں، لیکن سیکولر لبرل ہر انفرادی جو ہے نا ایک اپنا نظریہ ہر فرد لے کے چل رہا ہے، تو ایسا سسٹم دنیا میں کہاں اس کا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ تو میرا جو اصل گفتگو کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یار ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے، سوشل میڈیا پہ ہم نظر کیوں نہیں آ رہے۔ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری ان سے گزارش ہے، کیونکہ ہم تو ٹھیک ہے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، کچھ جو پتہ ہے وہ بتاتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں خود، اور کوشش کرتے ہیں کہ اسی بہانے انسان سیکھتا بھی ہے، اور بتانے کی بہانے کہ یار یہ میں نے بات کرنی ہے، اس کو میں سرچ کروں، دیکھوں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہے۔
تو انسان خود بھی سیکھ جاتا ہے اور دوسرے کو بھی کچھ نہ کچھ انسپائر اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اسلامک آئیڈیالوجی سے، نظریات سے، جو اصل میں اسلام کے نظریات ہیں ان سے انسپائر کرنی، اپنی شخصیت سے کسی کو انسپائر کرنا مقصد ہی نہیں ہے ہمارا۔ کوئی ہم سے ہو نہ ہو لیکن اسلام سے جو ہے وہ انسپائر ہو۔ تو میری گزارش ہے جو لوگ کچھ علم رکھتے ہیں، کچھ باقی میں نے دیکھا ہے چند ایک لوگ ہیں، کیسر احمد راجہ صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں بہت سے، سہیل ادیم صاحب ہیں اور بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں کچھ جو اس چیز پہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آوازیں کافی نہیں ہیں۔ آپ بھی ان آوازوں میں آواز ملائیں، ان آوازوں کا حصہ بنیں اور اسلام کے بول بالے کی۔ اس ملک میں اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا زور سے حملہ ہوا ہے نظریات پہ، آپ کے بچوں کی آئیڈیالوجی پہ کام ہو رہا ہے، کہ آپ کے بچوں پہ کام ہو رہا ہے کہ اگر ان بچوں کو ہم نے قابو کر لیا جو اگلے 10-20 سال میں جو ہے بڑے ہوں گے، پہلے بھی ایک جنریشن کافی حد تک جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے قابو میں ہے، اس لیے تو وہ ان کو اتنی ایزی ایکسیس ہے ایوانوں تک اور دیگر جہاں تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک۔ کسی کو وہ میرے عوام کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ وہ پی ٹی وی پہ جا کے بھاشن دے رہی ہے آپ کے بچوں کو، آپ کو بتائیں مجھے ذرا، تو وہ کیا آپ سے زیادہ اس میں ایبلٹیز ہیں؟ اور ان کی آپ گفتگو سنیں، وہ ایک اور کوئی ہے، وہ مجھے اس کا نام نہیں یاد، وہ اس کا چل رہا تھا کہ وہ، اب مجھے نام میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن ہے یہ خسرے ہی، بس مین چیز یہ ہے۔ اور میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جینون جو خواجہ سرا ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا، یہ جو سیلف میڈ بنی ہوئی عورتیں یہ ان کے لیے استعمال کر رہا ہوں جن کو خسرا بننے کا شوق ہے۔ تو آپ آواز اٹھائیں اور اپنے بچوں کو ان نظریات سے بچائیں اور بچوں کی جو تربیت ہے نا اچھی کریں، ان کی ذہن سازی اچھی کریں تاکہ یہ لوگ ان کا برین واش نہ کر سکیں۔ آپ اس طرح کی ذہن سازی کریں کہ ان کے اندر کاؤنٹر کوسچن کرنے کی ہو، مطلب جو ہے وہ ہمت ہو، یہ نہیں کہ یہ جس کی بات سنی اور اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو آپ خود، بلکہ ہم لوگ بچوں کو کمپلیکس میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ فلاں دیکھو ایسے ہے، فلاں دیکھو ایسے ہے، اور اس کی اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ ایسے واش کر دیتے ہیں، وہ دوسروں کی پرسنالٹیوں میں خود کو ڈھونڈنے لگ پڑتا ہے کہ مجھے ایسا بننا ہے، ایسا بننا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کاپی کوئی اس دنیا میں کرنے والی ذات ہے بھی تو وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کی کوئی ان کی اچھائی سے اچھائی ملتی ہو تو وہ آپ کاپی کر سکتے ہیں، ادروائز ہمیں ان دنیا داروں کی کاپی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو میری صرف گزارش اس ویڈیو کو اتنا بنانے کی یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اسلامی لحاظ سے، بچوں کو اسکول جاتے ہیں ان کی کتابوں کو دیکھیں ان میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، اور خود ان کی اسلامی جو ہے نا تعلیم کا جو ہے بندوبست بھی کریں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔